یہ جو معاملہ ہے، یہ جو امام علی مقام شہید ہوئے، آپ کے بچے شہید ہوئے، آپ کے دوست احباب شہید ہوئے، سارے شہید ہوئے، یہ شہادت امتحان ہے۔ ہمارے ایک دوست نے خواب دیکھے کہ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک گیٹ آیا ہے، انہوں نے کہا جی آؤ آگے آ جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جو انگلی کٹائے گا وہ آگے جائے گا۔ وہ کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ لوگوں نے انگلیاں کٹائیں، آگے چلے گئے۔ پھر فرمایا کہ آگے ایک اور گیٹ آ گیا، فرمایا کہ مواسا گزر گیا، کہا کہ آ جاؤ جس نے آنا ہے، لیکن اب ہاتھ کٹانا پڑے گا۔ کئیوں نے ہاتھ کٹائے، کئی وہاں پہ ہاتھ رک گئے، نہ آگے گئے۔ اور گیٹ آ گیا، کہا کہ اب جو ادھر آئے گا وہ بازو پورا کٹائے گا۔ میں کچھ لوگوں نے کٹائے، کچھ نہ کٹائے، اس طرح جسم کے حصے کٹتے گئے۔ کہتے جب آخری گیٹ آیا، اعلان ہوا اب آگے وہ جائے گا جو گردن کٹائے گا۔ کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں 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 بندہ انہوں نے گردن کٹا دی ہے، اور آگے چلے گئے۔ میں نے اگر دیکھا تو آگے دیکھا تو وہ ان کا سب کچھ موجود تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے تو بازو کٹے، ہاتھ کٹے، گردنیں کٹیں، آپ تو بالکل سلامت ہیں۔ میں بیٹا وہ امتحان تھا، یہ اہل بیت کا امتحان تھا۔ اور امتحان بندہ اس طرح بیان کرے کہ دوسرے کا دل کرے کہ میں بھی اس امتحان سے پاس ہو جاؤں۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یافتہ، اللہ 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 اللہ، دو صحابی جنگ پہ گئے، ایک نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہنا ہے، پھر آپ دعا کیجئے گا میں آمین کہوں گا۔ ٹھیک ہے، ان کا پہلے آپ دعا کریں۔ ان کا یا اللہ میں جنگ پہ جاؤں، میں بڑا کامیاب ہو جاؤں، میں جو تیرے نبی کے دشمن ہیں ان کو قتل کروں، ان کی گردنیں اڑاؤں، ان کی جو صفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، میں بڑی بہادری کے ساتھ اے اللہ تیرے راستے سے واپس آؤں، میں غازی بن کے آؤں، تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے، مومنین بھی راضی ہو جائیں۔ وہ پہلے صحابی کہتے رہے آمین 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 آمین۔ اب دوسرے صحابی شروع ہوئے، اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلوں، جنگ کروں، میں کافروں کو ماروں، میں ان کی گردنیں اڑاؤں، ان کی صفیں پلٹ دوں، اے اللہ پھر اس جنگ میں اپنا سر جو ہے یہ تیرے راستے میں دے دوں، میرا سر کٹ جائے، اے اللہ پھر کافر میرے رخسار کاٹیں، میرا ناک کاٹیں، میری آنکھیں نکالیں، میرے لب کاٹیں، میرے کان کاٹ دیں، اے اللہ پھر میدان محشر سجے، میں تیرے دربار میں اس انداز سے آؤں، میرے کان نہ ہوں، میری آنکھیں نہ ہوں، میرے رخسار نہ ہوں، میرے لب نہ ہو، میرا ناک نہ ہو۔ اے اللہ تو پوچھے کہ بندے تیرا ناک کدھر گیا، تیرے کان کدھر گئے، تیرے رخسار کدھر گئے، تیرے لب کدھر گئے۔ اے اللہ میں عرض کروں کہ اللہ میں تیرے نام پہ کٹا دیے، تیرے نام پہ کٹا دیے، تو بھی خوش ہو جائے، تیرا حبیب بھی خوش ہو جائے، مومنین بھی خوش ہو جائے۔ اب قربانی جو تھی امام علی مقام کی، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، بلکہ ابو بکر بن حسن، علی اکبر، علی اصغر، یہ سارے صاحبزادگان جو حضرت علی کی اولاد میں سے، ان کی اولادوں میں اولاد میں سے، ان کے قریبی جو خاندان میں سے تھے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ کے نام پہ قربان ہوتے گئے، اور پھر قیامت تک یہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پا گئے، اور جنت کے اعلیٰ درجے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے جو بچے حسن حسین ہیں
یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور وہ جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں، وہ کیسا امتحان آیا کہ اس امتحان کو احسن طریقے سے پار کر گئے۔ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے سنا، میں نے دیکھا کہ حضرت کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے گھٹنے پہ بٹھایا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسن سے پیار کر، اے اللہ جو حسن سے پیار کرے اللہ تو اس سے بھی پیار کر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن سے حسن جو ہے میرے معشوق ہو گئے، میرے محبوب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صاحبزادوں کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے میرے صاحبزادوں سے جنت کے باغوں کی خوشبو آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ان کے رخسار کے بوسے لیتے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جوان بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا اور ان کی نسلوں میں بھی آگے خوشبو رہی، اور وہ نور والے کیسی ہستیاں ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پلیں۔